قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یعنی یہ اتنی ساری عبرت کی باتیں جو قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم بھی عبرت پکڑو. تو یہ بڑا آسان معاملہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں سمجھائی جا رہی. اگلی قوموں کے واقعات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات کا جو ذکر ہو رہا ہے اس میں نشانی ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ. تو یہ قرآن حکیم میں ان آیات کو ہم نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ کوئی اگر ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے. یہ بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی، اس ایک آیت کے اوپر درجنوں گھنٹے بولا جا سکتا ہے، ایک گھنٹے نہیں. اسی لیے میرا مسئلہ نمبر 1 ہے یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں میں نے اپنا ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس کو پڑھایا تھا، اس میں بھی یہ آیت ڈسکس کی تھی. اس کے علاوہ اس آیت کو تو میں آئے دن کوٹ کرتا رہتا ہوں، اور اس میں جو علماء نے دھوکے دیے ہوئے ہیں وہ میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی چڑھا ہے، علماء ماموں کیسے بناتے ہیں، اس میں ایک طرف سنجے دت کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ماموں اس آیت کے اوپر بھی بنایا انہوں نے، ترجمہ ہی ایسا اوٹ پٹانگ کر دیا کہ کسی کو کسی کے متھے کو شاید لگے ہی نہ. ترجمہ کر دیا ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اچھا، حالانکہ یہ یاد دہانی کہاں سے؟ الذکر جو ہے اس کا ترجمہ تو ہے نصیحت. یاد دہانی پنجابی والی انہوں نے گولی کروا دی آپ کو، یہ ماموں بنایا نا، دو اس طریقے سے ترجمہ کیا کہ پتہ ہی نہ چلے. الذکر تو ویسے کہتے ہیں کسی کو کوئی بات یاد کروائی، جیسے قرآن حکیم کو بھی کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر، یہ یاد دہانی، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم جو ذکر بھی کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، تو یہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں نا. اچھا، تو قرآن حکیم کو اس حوالے سے کہا گیا کہ اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی طرف مائل کرنے والی نصیحت ہے. یہ فہل من مدکر، تو ہے کوئی، انہوں نے ترجمہ کیا یاد کرنے والا، یعنی حفظ کرو. بچے جڑے نا حافظ بناؤ، آپ نماز پڑھنے کی کوئی لوڑ نہیں ہے، نال ہی لے جان گے تانوں. کتھے انجینئرنگ تو پہلے جنت ہی جانتے سن، ان کے ادھر اور وہ تو میرا آپ یوٹیوب کے اوپر کلپ دیکھ لیں کہ حافظ قرآن کی فضیلت آپ لکھیں تو انشاءاللہ کئی فضائل و برکات ان کے کھل کے سامنے آ جائیں گے. یہ تو میرے بھائی جو المستدل الحاکم میں یا سنن ابی داؤد میں احادیث ہیں کہ جو حافظ قرآن ایسا ہوا کہ جس نے قرآن پڑھا، قرآن کے مطابق عمل کیا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام جانا، تو ایسے شخص کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو قرآن پڑھتا جا، جنت کی منازل طے کرتا جا، جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی. پر وہ حافظ لبو نا سر، حافظ قرآن کو تو عمل کرنا تو خیر بہت دور کی بات ہے، حافظ قرآن کو تو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام وہی جانے گا جسے پتہ ہوا قرآن میں کیا لکھا ہوگا. تو یہ اس آیت سے انہوں نے کہا جی یہ قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یہ ہے نصیحت کے لیے، لیکن اس کے لیے لفظ انہوں نے ایسا ڈھونڈا یاد دہانی، ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہو جائیں. جب ہم ان سے پوچھیں کہ یار آپ نے یہ کیا ترجمہ کیا، تو کہیں گے یاد دہانی کا ہے نا، اور دوسرے کو یہ کہیں گے یاد کرواؤ، یعنی انہوں حفظ کرو، حفظ ترجمہ کر دیا ایسے الفاظ. حالانکہ اس کا جو سمپل ترجمہ ہے ہم نے بے شک آسان کر دیا ہے قرآن کو للذکر، کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں. فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ قرآن حکیم دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے. کہتے ہیں قرآن مشکل ہے. اچھا یہ قرآن تو آیا ہدایت کے لیے، قرآن تو انہوں نے کر لیا سائڈ پہ، آپ کو مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں یہ کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ مولویوں کی کتابیں آسان ہیں اور اللہ کی کتاب مشکل ہے. یعنی مولویوں کو زیادہ اچھا طریقہ پتہ ہے کہ ہم نے کس آسان طریقے سے بات لوگوں کو سمجھانی ہے، اللہ تعالیٰ کو آسان طریقہ نہیں سمجھانے کے لیے آیا. اس کا تو یہی مطلب ہے نا، اور کیا مطلب بنتا ہے کہ قرآن مشکل؟ اچھا مولوی صاحب کی کتاب آسان ہے، یعنی مولوی کو یہ سینس ہے کہ میں نے عوام کی ہدایت کے لیے کس طرح کی کتاب لکھنی ہے، اور اللہ نے جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے، جو پڑھے لکھوں کے لیے نہیں، صرف ان پڑھ کے لیے بھی، پڑھے لکھوں کے لیے بھی، انٹلیکچوئلس کے لیے بھی، ڈل مائنڈڈ لوگوں کے لیے بھی، وہ کتاب اس نے مشکل لکھ دی ہے. اور ان کے علماء کو سمجھ تھی کہ نہیں یہ مشکل نہیں، اس کو آسان کرنا ہے.
اور آسان کرنے کے چکر میں تفسیریں لکھنے شروع کی. جب تفسیریں لکھی تو قرآن میں آیت تو لکھی بھی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تفسیر میں انہوں نے بزرگوں کو بھی مدد کے لیے پکارنے کو جائز قرار دے دیا. تفسیریں تو زیادہ تر میرے بھائی قرآن پاک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لکھی جاتی ہیں. جو قرآن خود ایک تفصیل شدہ کتاب ہے، کتاب فصلت آیاتہ، جو سورہ حامیم السجدہ میں آیا، اس کی آگے سے تفسیریں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ اتنی تفسیر ہونی چاہیے کہ جو یعنی آپ کو سیاق و سباق کے لیے انٹرسٹ کے طور پہ اویلیبلٹی چاہیے ہو، ورنہ ہمارے نزدیک تو قرآن پاک ترجمہ بھی کافی ہے ہدایت کے لیے. باقی تو وہ میں بھی ظاہر درس قرآن دے رہا ہوں، میں بھی آج کے حالات و واقعات کے مطابق قرآن پاک کے اوپر کمنٹری کر رہا ہوں. اسی طرح کی کمنٹری کوئی تفسیر میں کرتا ہے اور موجودہ فتنوں کو ایڈریس کرتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ تفسیر کے بغیر قرآن جو ہے یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی جرأت ہے. کیونکہ انہوں نے تفسیر ایسی کرنی ہوتی ہے جو آلریڈی ان کے بزرگوں نے عقیدے بتائے ہوتے ہیں. جو قرآن میں لکھا ہے اس کو من و عن اسی طریقے سے تو قبول کرنا نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر تفسیر لکھنی پڑتی ہے. ورنہ تو قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس کو اگر اسی طریقے سے ماننا پڑے تو تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر تفسیر کرنی ہے تو قرآن حکیم کی آیات سے کی جائے، صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کی جائے، اور وہ بھی صرف ایک انٹرسٹ کی چیز ہو سکتی ہے. اس سے ایز سچ کوئی اصول اور مبادی میں فرق نہیں پڑ سکتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں، اس میں میں نے لیکچر بڑی ڈیٹیل سے ایک ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 154 کہ قرآن پاک احادیث کا بھی محتاج نہیں اپنی تفسیر کے لیے. یہ انٹرسٹ کی چیزیں ضرور ہیں. جہاں تک رہا نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں آیا تو وہ قرآن کا ٹاپک ہی نہیں ہے. قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے. نماز کے طریقے کے لیے قرآن سنت کی طرف دھکیلتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک میں عقیدہ بیان ہوا ہے، آپ اس کے خلاف کوئی عقیدہ کسی بزرگ کی کتاب کی روشنی میں، کسی جعلی روایت کی روشنی میں بنا لیں. ایسے تو نہیں ہوگا. تو وہ مسئلہ نمبر 154 میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اسی ٹاپک پر ڈسکس کیا. اور ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ دیکھیں ٹریفک سگنل کے اوپر گرین لائٹ اس لیے ہوتی ہے کہ انسان چل پڑے، اور ریڈ لائٹ اس لیے ہوتی ہے کہ انسان رک جائے. تو یہ اینڈ رزلٹ ہے ان لائٹس کا. اب کوئی کہنے جی مجھے اس کی تفسیر سمجھائیں، تو ظاہر تفسیر تو اس کی بھی لکھی جا سکتی ہے. جی گرینری جو ہے یہ خوبصورت ہے، آنکھوں کو بھاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے گرینری کو ایک پازیٹیولی، اتنے سارے درخت اگائے ہیں، سبزہ، یہ سب کچھ ہے. اور جو ریڈ کلر ہے یہ بلڈ کا کلر ہوتا ہے، وہ ڈینجر کی علامت ہے. اسی سے یہ چیز اخذ کی گئی ہے کہ سرخ بتی جو ہے اس پہ کھڑا ہوا جائے، یہ خطرے کی نشانی ہے، گرین کے اوپر چلا جائے. میں اس کے اوپر 1-2 صفحوں کا مضمون بھی لکھ دوں، اینڈ رزلٹ کیا ہوگا کہ گرین پہ آپ نے چلنا ہے اور ریڈ پہ رکنا ہے. یہ میری تفسیر کرنے سے کیا یہ ریڈ اور گرین کا جو اینڈ رزلٹ ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ تو یہ تفسیر اگر میں نہ بھی کروں تب بھی اینڈ رزلٹ وہی ہے. یہاں کیا ہوتا ہے، یہ گرین اور ریڈ کی تفسیر لکھنا شروع کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، تو کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں نا تو وہ اصل میں اللہ ہی پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے. اچھا یہ پیچھے اللہ ہوتا ہے، یہ تو قرآن کو نہیں لکھیا. یہ تفسیر یہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کے بالکل کاؤنٹر جو کچھ قرآن حکیم ہے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی تفسیریں تو میرے بھائی قرآن کی تحریف ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عربی ٹیکسٹ کی گارنٹی لی ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے. جہاں تک قرآن حکیم کی تفسیر اور تعلیمات میں تحریف کا سوال ہے نا، تو ماشاءاللہ امت نے پورا یہ کام کر دیا ہے، پوری نیک نیتی کے ساتھ جنازہ نکال دیا ہے. علماء نے پوری تعریف کی ہے قرآن حکیم کی، اور یہ عربی کی بھی تعریف ہو جاتی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ نہ کیا ہوتا. تفسیر میں انہوں نے بالکل ایسی ایسی تعریف کر دی ہے کہ جو علماء یہود نے کی تھی. اور بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلی امتوں میں پیدا ہوئی. تو پوچھا گیا کہ ان اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ نہیں مراد تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ وہ سیم خرابیاں اس امت کے اندر بھی آئی ہیں. تعریف کر دی انہوں نے. ٹیکسٹ کی اللہ نے گارنٹی لی تھی اور ٹیکسٹ محفوظ ہے. اسی لیے آج دیکھیں، آج بھی جو بندہ نیک نیتی کے ساتھ قرآن پاک کھول کے بیٹھتا ہے نا، وہ کسی بھی فرقے کا قرآن پڑھ لے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے ہم نے کبھی یہ قدغن نہیں لگائی ہے. باقی تو کسی میں حوصلہ نہیں ہے نا کہ جی سنی کہہ دے کہ شیعہ کا ترجمہ پڑھ لو، شیعہ کہہ دے کہ سنی کا پڑھ لو. ہم کہتے ہیں سب کا پڑھو. جنہوں نے ترجمے میں تھوڑی بہت ڈنڈی بھی ماری ہے ان کا بھی پڑھو، وہ ڈنڈی خود ہی پکڑی جائے گی. میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے. قرآن حکیم کے 8 ترجموں، 8 ٹرانسلیشن اور علماء کا دھوکہ. یعنی علماء نے دھوکہ دیا ہے، پچ کھود دی ہے جس کو کہتے ہیں نا.
پچ کھو دو تو ان کے نے کرکٹ کھیلنی ہے، اور نہ پچ ہی کھو دیجیے اور ترجمے چینج کرتے ہیں جی، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یار کبھی آپ تجربہ کر کے تو دیکھیں، آپ سورہ فاتحہ رکھیں، میں نے اس میں 8 ترجمے HD کیمرے میں دکھائے ہیں، بریلویوں کا ترجمہ دکھایا مذہب بریلوی صاحب کا، دیوبندیوں کا اشرف تھانوی صاحب کا دکھایا ہے، اہل حدیث کا جونہ گڑھی صاحب کا دکھایا ہے، اہل تشیع کا سید فرمان علی شاہ صاحب کا دکھایا ہے، وہ جو سادہ بیچارے نیوٹرل لوگ ہیں ان کے لیے مودودی صاحب کا ترجمہ، فتح محمد جلندری کا، سب کا دکھایا ہے کہ مجھے بتائیں گے کہاں پہ ترجمے میں فرق ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کر سکتا ہے اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے، اور سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا، شیطان کے نام سے کسی نے شروع کیا، یہ اس کے اوپر جھگڑ رہے ہیں، پورے لکھ دیا۔ دیکھیں جی وہ جی احمد صاحب بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع، اور اشرف تھانوی صاحب نے کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو انہوں نے تو اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا، انہوں نے تو شروع سے شروع کیا۔ ہاں، اور ایڈی کتابیں چھاپی ہیں قرآن حکیم کے غلط ترجموں کی نشاندہی، تو ان کو پھکی پھر میں نے آگے دیا ہے کہ یہ غلط ترجمے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ یہ لکھیں قرآن پاک کی غلط عربی کی نشاندہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بسم اللہ میں اللہ شروع میں نہیں رکھا۔ اگر اللہ نے آپ کی مرضی کی بسم اللہ بنانی ہوتی تو وہ بھی بن سکتی ہے۔ اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ذات جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ تو آپ کو ترجمے سے تکلیف ہے تو آپ بسم اللہ بھی بدلیں، کیونکہ بسم اللہ میں بھی پہلے با آتی ہے، پھر سین، پھر میم، پھر اللہ آتا ہے، تو اللہ نے بھی اللہ کے نام لینے شروع کیتے ہیں۔ اے پکی بغیر نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے ان کو بسم اللہ بنا کے دیے کہ سر آپ یہ بسم اللہ بھی چینج کریں، آپ اپنی بسم اللہ لکھا کریں اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ بیسیکلی انہوں نے روند ماری ہے۔ میرے بھائی آپ عربی کو تو چھوڑ دیں، آپ 10 PhD انگلش لے ہیں، ان کو ہم ایک ہی مضمون لکھ کے دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں آپ اس کو اردو میں ترجمہ کریں، کیا 10 کے 10 لوگ ایک جیسا ترجمہ کریں گے؟ لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا، معنی ایک ہی ہوگا۔ اور جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آتا ہے۔ کیا خود بریلوی مکتبہ فکر کے جتنے علماء ہیں سب کے ترجمے ایک جیسے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، احمد صاحب بریلوی صاحب کا رکھیں، اس میں بھی فرق ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ دیوبندیوں کے سارے مولویوں کے ترجمے ایک جیسے ہیں، اہل حدیث کے ساروں کے ایک جیسے، لیکن مفہوم ایک جیسا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج آپ کو کوئی کافر آ کے کہنا جی قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے یہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ کو جو مسلمان ممبروں پہ چڑھ کے کہنا ہے جی قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھی تھا جی، حدیث نہیں ڈائریکٹ پڑھنی چاہیے تھی، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی ڈائریکٹ نہیں پڑھتے، انڈائریکٹ پڑھا دو، تسی پڑھا دو۔ یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی یار آپ ہی درس قرآن شروع کر دیں۔ خود کیا ہوتا ہے اپنے مولویوں کی کتابیں کو فضائل سنت کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی فضائل مال کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، چلو یار ہم ڈائریکٹ پڑھنے سے گمراہ ہیں، جو آپ ہی پڑھا دیں، تو نہ کھیڈیں گے تو نہ کھیڈن دیں گے۔ تو یہ بیسیکلی سازش کی ہے اسلام کے خلاف ان لوگوں نے، اور اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بالکل واضح ہے۔ اور یہ آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن حکیم میں 4 دفعہ یہ آیت اسی ایک صورت کے اندر ریپیٹ ہوگی، لیکن پھر بھی مولوی کو آج تک ہم نہیں سمجھا پا رہے کہ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو اسے آسان کیا ہے تو مان لے، کہنا نہیں مشکل ہے۔ اچھا قرآن میں 4 دفعہ تو آ گیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے تو ہے سمجھنے والا، یہ جو کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے مشکل ہے، ایک ایڈی آیت ہے قرآن دی ہے کدھر؟ کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی، جہاں بھی آیا ہے اللہ نے کہا آسان ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ جو مشکل والی بات ہے ان کو پوچھنی چاہیے تھی، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے مشکل ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں؟ تو صحابہ کرام کیا PhD تھے سارے؟ اکثر کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ چلے صحابہ کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو آپ بینیفٹ دے دیں گے کہ نبی علیہ السلام کی صحبت کا۔ آج جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں وہ عربی میں قرآن سیکھ رہے ہیں، وہ تو انگریزی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہے۔ اصل میں چونکہ ان کے اپنے عقیدے قرآن کے خلاف ہے نا، اس لیے یہ رسک لے ہی نہیں سکتے کہ لوگوں کو قرآن کے اوپر لگائیں۔ پھر انہوں نے ایسی کہانیاں، میرا ایک یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھیں، قرآن بامقابلہ فضائل اعمال، فضائل اعمال میں سے میں نے وہ HD کیمرے میں ہم نے پورا JPG ایڈ کیا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے جی، احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جی ایک رات مجھے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی، تو میں نے کہا کہ اے اللہ تیرے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو پڑھنا۔ تو آگے احمد بن حنبل نے کہا یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ یہ نہ سمجھا کہ احمد بن حنبل کو پاکستان ہو انڈیا دا کوئی مولوی سی،
ٹھیک انہوں سے عربی آندی سی اللہ دے بندے انہیں کیوں گل کرنی سی سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے کولو کہانی بنا لی تو اللہ تعالیٰ میں چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے استغفر اللہ یعنی قرآن کہیں یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے سمجھ کے پڑھو قرآن کے قرآن پاک میں تو بار بار یہ ایون آپ دیکھیں میں نے یہ جو امام الانبیاء کی دعوت قرآن ریسرچ پیپر لکھا ہے اس کے اندر میں نے یعنی باقاعدہ کوٹ کی ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کی آیات اس لیے نازل فرمائی ہیں کہ لوگ ان کی آیات کے اوپر تفکر کریں اور دیکھیں نا اے شیطان نے غائب کر چھڑا ایک کی پمفلٹ ایڈا نہیں گا ٹھیک ہے او امام الانبیاء کی دعوت قرآن لیاؤ ادھر منو دیو اچھا جی باقی میں ان کو کیا سارے میرے ٹیبل پہ ہونے چاہیے تاکہ میں کسی وقت کوئی چیز کوٹ کرنی ہو تو میرے بالکل سامنے ہونا چاہیے لائیں جی یہ پکڑائیں سورہ صاد کے اندر یہ آیت یہ ویسے ہے نا یہ جو امام الانبیاء کی دعوت قرآن ریسرچ پیپر ہے نا سر 4 صفحوں میں میں نے یعنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور حجت تمام کی ہے ایک بندے کو قرآن کا شوق دلانے کے لیے قرآن کی تعلیمات کیا ہیں اس میں یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک اے نبی علیہ السلام یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی لیدبروا آیاتہ تاکہ لوگ اس کی آیات کے اوپر تدبر کریں غور و فکر کریں وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ اور جن کے عقل ہے نا جن کا بھیجا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں اگر کوئی پاگل ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے اس کے لیے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو مجنون ہے پاگل ہے یا سویا ہوا شخص ہے اس کے اوپر شریعت کی گرفت نہیں جس کے دماغ میں عقل ہے نا جو روٹی کھاتے وقت منہ میں ڈالتا ہے ناک میں نہیں ڈالتا ٹھیک ہے اس کو اتنی سمجھ ہے تو اس کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت موجود ہے یہ کہانیاں انہوں نے لکھی جی سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے اور احمد بن حنبل کے متھے مار دیا اور پھر دیکھیں اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی بیچ میں لے آئے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ اور کہتا رہے اور احمد بن حنبل کو خواب میں آ کے کچھ اور ہی بتا کے چلے گئے اور وہ اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں پھر یعنی اگر ایک بندے کو دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے 30 سال بھی ہو چکے ہیں نا 30 سال پہلے بھی اس کو ترجمہ سورہ بقرہ کا نہیں آتا تھا 30 سال بعد بھی نہیں آتا اور جو غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کیا نصیحت کریں گے ایک میرا بھی یوٹیوب پہ کلپ ہے تبلیغی جماعت والوں کو مخلصانہ نصیحت اس میں نے یہی بات کی تھی کہ قرآن کو سلیبس کے طور پہ ڈالا جائے تو وہ غامدی صاحب نے کہا کہ بس ایک ہی جھگڑا ہے کہ جو بچہ پرائمری اسکول کا ہے وہ پرائمری کا ہی رہتا ہے 30 سال بعد بھی یعنی جو کچھ اس کو شروع میں سکھائے جاتے ہیں 6 نمبر اینڈ تک 6 نمبر ہی چلتے ہیں میں ایون خود ڈرائیو انڈ گیا 2007 کی بات ہے تو میں نے یعنی ان کے سٹال کے اوپر نا مختلف چیزیں حالانکہ میں تبلیغی جماعت کو بہت پروموٹ بھی کرتا ہوں ان کی جو پازیٹیو چیزیں بہرحال غلطیاں بھی ہائی لائٹ خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے تو جو تعریف کرتے ہیں ان کا گلہ بھی سننا چاہیے تو میں وہ رائیونڈ یعنی اس میں مرکز میں جو ان کے سٹال تھا نا اجتماع میں نومبر 2007 کی بات ہے یعنی آلموسٹ آج سے آپ سمجھ لیں 12 سال پہلے کی 11 سال تقریباً تو سٹال پہ جناب فضائل اعمال رکھی ہوئی ہے فضائل صدقات فضائل درود حیات صحابہ میں نے کہا جی قرآن پاک ترجمے والا کہتا ہے جی قرآن ترجمے والا کوئی نہیں رکھا ہوا ہم نے میں نے کہا ادھر تو لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں تو ترجمے والا قرآن کیوں نہیں رکھا ہوا آپ نے جب اپنے بزرگوں کی کتابیں رکھی ہیں تو اللہ کی کتاب ہی رکھے نا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ اس کو میں نے ٹائٹل آیت بنایا ہے اس پمفلٹ کی اے نبی علیہ السلام سورۃ الانعام آیت نمبر 19 فرما دیجئے مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے تو کہتے ہیں جی وہ حضرات فرماتے ہیں جی قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو میں نے خیر پھر بھی پازیٹیو لیا میں نے کہا جی اگر آپ اختلاف سے ڈرنا چاہتے ہیں تو آپ سارے فرقوں کے ایک ایک ترجمہ رکھ لیں یعنی اگر کوئی بریلوی آئے گا وہ بریلوی ترجمہ لے لے گا اختلاف کہاں سے ہوگا آپ پوچھ لیں جی ہاں جی آپ کون سا لینا چاہتے ہیں تو اگر دیوبندی ہے شری تھانوی کا لے لے گا اہل حدیث ہے جونا گڑھی صاحب کا لے لے گا اگر کوئی شیعہ ہے تو فرمان علی شاہ صاحب کا لے لے گا یا اگر کوئی سادہ سا مسلمان ہے وہ فتح محمد جلندری کا یا مودودی صاحب کا ترجمہ آپ ساروں کے رکھ لیں لوگوں کی مرضی ہے تو اچھا یہ ان کو ڈر نہیں ہوا کہ ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے اختلاف پیدا ہوگا حالانکہ ان سے پوچھیں کہ آپ کے بزرگوں کو تو بریلوی مانتے ہی کوئی نہیں ہے جن کی کتابیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو اس سے نہیں اختلاف پیدا ہو رہا قرآن میں تو پھر بھی آپ کے پاس اسکیپ روٹ ہے نا کہ سر آپ نے شری تھانوی کا نہیں لینا تو آپ حمزہ بریلوی کا لے لیں آپ نے حمزہ بریلوی صاحب کا نہیں لینا تو آپ جونا گڑھی صاحب کا لے لیں لیکن فضائل اعمال تو یہ نہیں ہے کہ ایک حمزہ بریلوی صاحب نے لکھی ہو ایک اشری تھانوی نے لکھی ہو
وہ تو ایک ہی لکھی ہوئی ہے شیخ زکریا کی، وہاں تو اختلاف کے زیادہ چانسز ہیں. تو یعنی یہ امت کو کس طریقے سے شیطان نے ہائی جیک کیا. تو ہم تو صرف دعوت رکھتے ہیں سامنے، باقی آپ میرا وہ کلپ اگر دیکھ لینا فضائل اعمال بمقابلہ قرآن، تو میں نے بڑے پازیٹیو انداز میں چیزیں لوگوں تک کنوے کر دی ہیں.